بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوس و خزرج دو قبائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ طیبہ آمد سے پہلے یہاں آباد تھے، اور ان کے ساتھ یہودی قوم بھی مدینہ طیبہ میں آباد تھی۔ یہود اس وقت کی وہاں کی تمام زرعی زمینوں اور تجارتی منڈیوں پر قابض تھے۔ انہوں نے اپنی رہائش کے لیے محلات اور بڑی بڑی حویلیاں تعمیر کی ہوئی تھیں۔ اوس اور خزرج کا سردار مالک بن عجلان تھا۔ مالک کے زمانے میں یہودیوں کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام الفیتیون تھا، جو پرلے درجے کا فاسق اور فاجر تھا۔ اوس اور خزرج کے یہاں آباد ہونے سے پہلے اس نے حکم دے رکھا تھا کہ جب بھی کسی لڑکی کی شادی ہوگی تو وہ اپنے خاوند کے پاس جانے سے پہلے ایک رات اس کے ساتھ سوئے گی اور اس کے بعد حجلہ عروسی میں قدم رکھے گی۔ دیگر قبائل کی دلہنوں کے ساتھ تو اس کا یہ رویہ تھا، لیکن اوس اور خزرج اس سے مستثنا تھے۔ اب اس نے ان کی عصمتوں اور عزتوں پر بھی ڈاکہ ڈالنے کا ارادہ کر لیا۔ اتفاق سے مالک بن عجلان، جو کہ ان قبائل کا سردار تھا، اس کی بہن کی شادی کی تاریخ مقرر ہوئی۔ بادشاہ نے پیغام بھیجا کہ دلہن پہلی رات اس کے پاس گزارے گی، دوسرے روز وہ خاوند کے پاس جائے گی۔ شادی کی تاریخ سے ایک روز پہلے مالک کی بہن گھریلو لباس میں باہر آئی اور اس مجمع کے پاس سے گزری جہاں اس کا بھائی بیٹھا ہوا تھا۔ وہ ایسی حالت میں گزری کہ اس کی پنڈلیاں برہنہ تھیں۔ مالک یہ دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا، تیزی سے گھر آیا اور اس حرکت پر اپنی بہن کی سرزنش کی۔ بہن نے کہا، بھائی، تم اتنی سی بات پر غصہ ہو رہے ہو؟ تمہاری بہن کے ساتھ آئندہ شب جو ہونے والا ہے وہ تو اس سے بھی زیادہ ہولناک اور بھیانک ہے۔ مالک نے کہا، بہن، تم اس کی فکر نہ کرو، میں اس سے نپٹ لوں گا۔ دوسرے دن جب رات کے وقت مالک کی بہن کو دلہن بنا کر عورتیں الفیتون کے محل میں لے جانے لگیں تو مالک نے ایسا کیا کہ عورتوں کا لباس پہن کر ان عورتوں میں شامل ہو گیا اور کسی کو خبر نہ ہوئی۔ تلوار بغل میں دبا لی اور عورتوں کے ہجوم میں محل میں داخل ہو گیا۔ عورتیں تو اس کی بہن کو وہاں پہنچا کر واپس آ گئیں، مگر مالک واپس نہ آیا، اور موقع پاتے ہی مالک نے تلوار لہرائی اور فاسق کا سر تن سے جدا کر دیا۔ مالک الفیتیون کو کیفر کردار تک پہنچا کر گھر واپس آ گیا۔ اس نے یہودیوں کے بادشاہ کو قتل کیا تھا۔ اسے شدید رد عمل کا خطرہ تھا۔ اس نے اپنے بچاؤ کے لیے اپنے قبائل کے علاوہ ارد گرد کے قبائل کو بھی الفیتیون کی بربریت کی کہانی سنا کر مدد کے لیے جمع کر لیا۔ اس طرح سب نے مل کر یہودی قبائل کی اجارہ داری کو ختم کر کے سکھ کا سانس لیا۔ یہ واقعہ ضیاء النبی جلد 2 صفحہ نمبر 574 سے لیا گیا ہے۔